بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے تو یہ ہے گلیسرین کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ گلیسرین ہوتا کیا ہے۔ تو گلیسرین ایک گاڑھا، بے رنگ اور ایک میٹھا لیکوڈ ہے، ایک مائع ہے جس کا کام کسی بھی چیز کی نمی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کی تازگی کو برقرار رکھتا ہے اور اسی طرح سے اس کو خشک ہونے سے بچاتا ہے، چونکہ یہ چینے سے 60% زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بطور سویٹنر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی غذائی مصنوعات ہیں تو ان میں اس کو بطور سالوینٹ یعنی بطور محلل استعمال کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی اجزاء ہیں سویٹنرز ہیں تو سویٹنر کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کہ اس کو حاصل کہاں سے کیا جاتا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، مآخذ کیا ہیں، تو اس کے جو سورسز ہیں تو سب سے پہلے جانوروں کی چربی سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اینیمل فیٹس سے، اگرچہ آج کل اس اینیمل فیٹ سے کم استعمال ہوتا ہے لیکن پھر بھی اینیمل فیٹ سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پودوں سے، یعنی جو ناریل ہے، اسی طرح سے پام آئل ہے وغیرہ، یا سویابین ہے تو اس کے تیل سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور بایو ڈیزل کی جو ضمنی پیداوار ہیں اس سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے پروپیلین نامی گیس ہے اس سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پیٹرولیم سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے مختلف سورسز ہیں جہاں سے گلیسرین کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ گلیسرین کا جو استعمال ہے تو مختلف جو ویب سائٹس ہیں فوڈ کے حوالے سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 21,000 سے زیادہ جو مصنوعات ہیں تو ان میں اس کا استعمال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 99 قسم کی مصنوعات، 99 قسم کی یہ جو گلیسرین ہے مختلف تقریباً 21,000 سے زیادہ مصنوعات میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو روزمرہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے گلیسرین کا، لیکن گلیسرین کا جو اصل کون کون سی چیزوں میں جس کے حوالے سے ہم شرعی گفتگو کر سکتے ہیں، تو اس کے سب سے پہلے غذائی مصنوعات میں اس کا استعمال ہے۔ غذائی مصنوعات میں کون سی چیزیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہے دودھ کی جو مصنوعات ہیں، مثال کے طور پہ آئس کریم ہے، چاکلیٹ ہیں، اسی طرح سے دہی ہے، پنیر ہے، اور خشک دودھ وغیرہ اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مشروبات، کولڈ ڈرنکس، اور خاص کر جو وہ کولڈ ڈرنکس جو سپورٹس ڈرنکس ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یوگرٹ ڈرنکس، یعنی جو لسی وغیرہ ہے یا جو دہی ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گوشت کی جو بعض مصنوعات ہیں، چٹنی وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض جو پیک شدہ خشک میوجات ہیں جس کو پیک کیا جاتا ہے تو ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور کنفیکشنری کی مصنوعات، یعنی مارشمیلوز ہیں، نرم ٹافیاں ہیں، چیونگ گم ہے، بسکٹ ہیں، چاکلیٹ ہیں، تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض جو بیکری کی مصنوعات ہیں، مثال کے طور پہ کیک وغیرہ ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سرکہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بعض جو مسالے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو مختلف قسم کے عرق وغیرہ ہیں یا ذائقے ہوتے ہیں، فلیورز ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دواؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، خاص کر کانسی کے جو شربت ہوتے ہیں، اس طرح سے مختلف ٹیبلٹس یا کیپسول، اینٹی بایوٹکس، قبض کشا دوائیں، بلڈ پریشر کو کم کرنے والی دوائیں، اور اس طرح سے جلد کی خشکی کو دور کرنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں، اور مختلف جو جلدی امراض ہوتے ہیں تو ان کی دوائیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں، یعنی جو شخصی نگہداشت کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے،
مثال کے طور پہ دانتوں کے جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا اس طرح سے ماؤتھ واش ہے ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، ہیئر کلرز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو میک اپ کا سامان ہے یعنی سرخی پاؤڈر وغیرہ، خاص کر جو لپسٹک ہے یا لوشن ہے تو ان میں بھی گلیسرین کا استعمال ہوتا ہے۔ کاغذ یا لکڑی کی مصنوعات جو پرنٹنگ مٹیریلز ہیں، اور اسی طرح سے چمڑے کی صفائی یا گلو وغیرہ میں بھی گلیسرین کا استعمال ہوتا ہے، اور بھی مختلف چیزیں ہیں جس میں مختلف جو ای نمبرز ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن میں گلیسرین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا کہ ہماری روزمرہ کی جو مختلف استعمال کی اشیاء ہیں تو بہت ساری چیزوں میں گلیسرین کا استعمال ہوتا ہے۔ اب گلیسرین کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تو شرعی حیثیت اس کی بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر یہ جانوروں کی چربی سے اس کو حاصل کیا گیا ہو اور وہ جانور معقول اللحم جانور ہوں اور ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو پھر تو ایسے جانوروں کی چربی سے اگر گلیسرین حاصل کیا گیا ہے تو بلا جھجک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کنزیوم بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حلال ہے۔ لیکن اگر معقول اللحم جانور ہیں اور ان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور پھر ان کی چربی سے یہ گلیسرین حاصل کیا گیا ہے تو پھر وہ حرام ہوں گے اور ان کے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر خارجی استعمال یعنی مثال کے طور پہ صابن وغیرہ میں اس کا استعمال ہوا ہو یا کاسمیٹکس اشیاء میں اس کا استعمال ہوا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اگر فارن کنٹریز کا کوئی آیا ہوا پروڈکٹ ہے اور اس میں گلیسرین کا استعمال ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جانوروں کی چربی سے اس کو حاصل کیا گیا ہے تو پھر اسے اجتناب ضروری ہے، اور اگر اس کا خارجی استعمال ہو تو پھر بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور تقوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجتناب ضروری ہے، اور تقوی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کی جائیں۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح سے پروڈکٹ ہے باہر سے ہے یا پاکستان میں ہے اور وہ حلال سرٹیفائیڈ ہیں تو پھر ان کو بلا جھجک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی اشیاء ایسے جانور ہو، مثال کے طور پہ خنزیر کی چربی سے اس کو حاصل کیا گیا ہو تو پھر اگرچہ اس کا خارجی استعمال بھی ہو پھر بھی اسے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر پودوں سے حاصل کیا گیا ہو گلیسرین ہو تو پھر بالکل اس کی اجازت ہے اور یہ پاک ہے، کیونکہ پودے جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں اور پاک ہے، اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک وہ نشہ آور نہ ہو یا زہر آلود نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے اگر اسے گلیسرین حاصل کیا گیا ہے تو گلیسرین چونکہ اس کو پروسیس کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح سے نشہ کی کیفیت یا زہر آلود نہیں ہوتا تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جب تک اس کو ساتھ کوئی حرام انگریڈینٹس شامل نہ ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔